روز کی طرح آج بھی ہم ان معزز مہمان شخصیات کو اپنے سیٹ کی زینت بنائے ہوئے ہیں جو معاشرے کی فلاح کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں. یوں کہیے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ ردا ہم اپنی مہمان شخصیات کا باقاعدہ تعارف کروائیں اپنے ناظرین سے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احمد بلال غوری صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ اسسٹنٹ پروفیسر اکانومکس گورنمنٹ ڈگری علی گڑھ کالج ٹنڈو آدم میں بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ تنظیم اساتذہ کے صدر ہیں ضلع سانگھڑ میں. ٹنڈو آدم ایجوکیشنل سوسائٹی کے سیکریٹری اور ساتھ ہی ڈائریکٹر ہیرا پبلک اسکول بھی آپ کے زیر نگرانی ہیں. اس کے ساتھ آپ ہیرا مسجد کے متولی بھی ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیت موجود ہیں پروفیسر احمد بلال غوری صاحب. سر آپ سے ہی میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتی ہوں. آپ ماشاء اللہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں گورنمنٹ ڈگری علی گڑھ کالج ٹنڈو آدم میں. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ ردا نے بتایا کہ آپ تنظیم اساتذہ کے صدر ہیں. تو یہ سانگھڑ میں جی بالکل. تو یہ تھوڑا سا میں چاہوں گی اپنے تنظیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں اور بتائیں کہ یہ بیسکلی کیا کام کر رہی ہے. اور صرف آپ ابھی سانگھڑ کو ہی کور کر رہے ہیں یا سانگھڑ سے باہر بھی کچھ شہروں کو کور کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جیمز ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے ناچیز کو یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آؤں اور آپ سے بات کر سکوں, خیال کا اظہار کر سکوں اور سب کو اپنی بات سنا سکوں. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا. آپ نے بتایا کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گورنمنٹ کالج ٹنڈو آدم ہے جو میری جاب ہے. اچھا, اساتذہ کی بہت ساری تنظیمیں جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے. کچھ صوبائی لیول پہ ہیں, کچھ ملکی لیول پہ ہیں. تنظیم اساتذہ پاکستان اساتذہ کی ایک ملک گیر تنظیم ہے جو کہ 7 مارچ 1969 میں قائم کی گئی تھی. اچھا, وہ ایک نظریاتی ایک تنظیم ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہماری باقی تنظیمیں ہیں, پیٹ الف ہے وہ پرائمری کے اساتذہ کی تنظیم ہے, اسی طرح سے گسٹا ہے وہ ہائی اسکول کے اساتذہ کی تنظیم ہے, اسی طرح سپلا ہے ایس پی ایل ہے وہ کالجز کے اساتذہ کی تنظیم ہے. لیکن تنظیم اساتذہ کے اندر یہ خاص بات ہے کہ تمام قسم کے اساتذہ, وہ گورنمنٹ کے اساتذہ ہوں یا پرائیویٹ اداروں کے اساتذہ ہوں, وہ کالج کے, یونیورسٹی کے, پرائمری اسکول کے یا ہائی اسکول کے, وہ سب ایک چھتری کے نیچے جمع ہے. اور وہاں پر جو استادوں کا جو جمع ہونے کا مقصد ہے وہ تنظیم اساتذہ کے نظم العین میں بیان کیا گیا ہے کہ جو نظم العین یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول, کہ آپ نے جو ہے قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر آپ نے انسانوں کی تربیت کرنی ہے, ان کو سکھانا ہے, اور یہ سب کچھ جو آپ کریں گے اس کا مقصد کیا ہے, رضا الہی کا حصول ہے. تو یہ تنظیم جو کام کر رہی ہے پورے پاکستان میں, یہ ڈسٹرکٹ سانگھڑ کی ذمہ داری مجھے ملی ہے پچھلے 3 سالوں سے. ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اساتذہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے, اپنے اسکیلز کو ریوائز کرانے کے لیے اور باقی دیگر چیزوں کو, پینشنز کو, ان کے لیے تو احتجاج کرتی نظر آتی ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی تربیت کے حوالے سے, ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے کبھی احتجاج کیا ہو. تو تنظیم اساتذہ کہتی ہے کہ حقوق اور فرائض, پہلے آپ اپنے فرائض ادا کریں اور پھر آپ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کریں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم روزانہ نئے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں اور جب فرائض کی بات ہوتی ہے تو ہم اس سے غائب ہوتے ہیں. تو تنظیم اساتذہ میں اس لیے بھی بہت کم لوگ جڑتے ہیں کہ ہم پہلے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے فرائض ادا کریں, جب آپ کے فرائض ادا ہو جائیں تو پھر آپ آ جائیں اب حقوق کے لیے. پھر ہم حکومت سے آپ کے لیے لڑائی بھی کریں گے, آپ کی بات بھی رکھیں گے, احتجاج بھی کریں گے. لیکن آپ اسکول نہ جائیں, آپ بچوں کو تعلیم و تربیت نہ دیں, کیونکہ یہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فخر موجود کائنات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر شعبہ حیات زندگی میں ایک عروج عطا کیا, لیکن جس بات پر نبی مہربان نے فخر کیا وہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما, کہ بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. تو میں تو اس قابل نہیں تھا, میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میں اس پیغمبرانہ پیشے سے وابستہ ہو جاؤں. اب چونکہ میں ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو نبھا رہا ہوں, بھاری ذمہ داری. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو تنظیم اساتذہ کر رہی ہے. اس سلسلے میں پورے ملک کے اندر سیمینارز, تعلیمی کانفرنس, ورکشاپس,
اس کے علاوہ اسکولوں میں کالجز میں جا کے سیرت النبی کے پروگرام. اچھا آپ دیکھیں نا کہ المیہ کیا ہے. میں کالج میں ہوں, میرے پاس جو بچہ آتا ہے وہ 12 سال کی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے, صحیح. لیکن جب میں اس کا جائزہ لیتا ہوں کہ وہ کہاں کھڑا ہے تو افسوس اور شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہم اس تربیت کے نظام کو لا ہی نہیں پا رہے کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا. صحیح. تنظیم اساتذہ کی کوشش ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو منہاج نبوہ کے مطابق, جو سیرت طیبہ کے مطابق اس نظام کو لے کے آئے جائے, کیونکہ دنیا کے اندر اگر تبدیلی لانی ہے تو ان اساتذہ نے لانی ہے, ان قوم کے معماروں نے لانی ہے. اگر آپ نے ان کی تربیت نہیں کی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ معاشرے کی تربیت کر سکیں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور سر جیسے آپ نے بتایا نا کہ 12 کلاسز کے بعد آپ کے پاس بچہ آتا ہے, تو خاص میرا سوال یہ بھی ہے کہ وہ پھر اگر ہم بنیاد پہ کام کریں, لائک جو ارلی ایجز ہیں ان کے اوپر, اگر یہ جیسے آپ نے تنظیموں کے ڈفرینٹ تنظیموں کے نام بتائے, تو وہاں پر بھی یہ لا امپلیمنٹ ہو رہا ہے, یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں؟ بالکل تنظیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ جو دیگر تنظیمات ہیں وہ ایک دنیاوی نقطۂ نظر سے کام کر رہی ہیں, لیکن ہمارا نقطۂ نظر جو ہے اخروی ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اتنا ساز و سامان کریں جتنے عرصے کے لیے آپ نے یہاں رہنا ہے, اور اس جہاں کے لیے جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے کیا ساز و سامان ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے, اس کی ساری خوراک اس مٹی میں موجود ہے, اس کی سبزیاں, وہ گائے بھینس بکری جو کھا رہی ہیں وہ بھی اس زمین سے, تو وہ ساری چیزیں زمین میں ہیں, تو مٹی کو تو اس کی خوراک مل رہی ہے, لیکن جو اللہ نے اپنے حکم سے, اپنے اذن سے جو روح اس کے اندر پھونکی ہے تو اس کی خوراک کب ملے گی؟ تو اس کی خوراک بھی اوپر سے آئے گی, وہ قرآن مجید. بالکل, واہ بہت خوبصورت بات. اور وہی بات ہے نا, یہاں پر ساری وہ فوڈ چین والا سارا معاملہ آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے اگر سورج کی روشنی ہی نہ ہو تو پھر پودے اپنا جیسے فوڈ ہے وہ کس طرح سے بنائیں گے, اور یہ ساری فوڈ چین ہی تباہ ہو جائے گی. بہت خوبصورت بات. اور گزشتہ ٹرانسمیشن میں ہم شاید بھائی یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ اب ہم سب کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے حقوق پورے کیے جائیں, لیکن فرائض سے بڑی غفلت بڑھتی جا رہی ہے. تو اس ٹرانسمیشن میں بھی یہ نازک موضوعات کو چھیڑنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں ہماری طرف سے لیکنگز ہو رہی ہیں تو ہم اس کو کوپ اپ کریں اور اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے کریں. رمضان کا یہ بھی تو پیغام ہے نا, جو آپ کے دسترخوان پہ چیزیں ہیں اس پہ آپ کے اہل محلہ کا بھی حق ہے, اس میں غریبوں کا, ناداروں کا بھی حق ہے, تو کچھ اگر وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے تو کچھ ڈائٹ کنٹرول ہو جائے گا. بالکل. اور یہ تو بات ہی ساری ہے نا کہ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بلال غوری صاحب. سر جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹریننگ کے حوالے سے, ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے خاص طور سے, میں چاہوں گی کہ آپ وہ خاص ایریاز ہائی لائٹ کریں جس پہ آپ ٹیچرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں. کون کون سے ایریاز ہیں جو آپ اسلامک لاز کو سامنے رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں, تاکہ جو ہماری بیسکلی آڈینس ہے اس میں ٹیچرز بھی موجود ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, تو خاص ان کو یہ ایریاز نظر آئیں کہ ہاں کن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے کن جگہوں پہ. اصل میں دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہم تو سب سے پہلے اسلام کو آگے رکھتے ہیں, مسلمانیت کو آگے رکھتے ہیں. ہماری ابتدا ہوئی اقرا سے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اقرا باسم ربک الذی خلق. بالکل. اب ہمارے پاس صرف رہ گیا اقرا. جب تک آپ اقرا کو باسم ربک الذی خلق سے نہیں جوڑیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو پڑھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے اور کس کے نام کے ساتھ کہا جا رہا ہے, آپ نے اس نام کو ختم کر دیا تو آپ نے اپنی تربیت کو ختم کر دیا. اقبال جب پوری دنیا میں گھوم گئے, چاروں طرف کے نظام کو دیکھ لیا, پھر آ کے کیا کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو بات یہ کہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی ہو گئی ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, آگے بڑھنا ہے, جبکہ کامیابی پیچھے ہٹنے میں ہے. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو 1450 سال پیچھے جانا پڑے گا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے جانا ہے. تو وہ کون سی تربیت, وہ کون سا نظام, وہ کون سا شعبہ ہائے زندگی ہے کہ جہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت نہیں کی. اب آپ دیکھیں کہ آپ
अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, उसको कॉमर्स की फील्ड में दे, आप सब कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन आप उसको इंसान बनाने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मसला तो सारा ये है। और देखें इस निज़ाम को देखें, एक बच्चा, अब आजकल तो ऐसे स्कूल्स भी हैं कि वो बच्चा पैदा होने से पहले उनका एडमिशन हो जाता है। अच्छा चले आप 3-4 साल की उम्र में नॉर्मली एक बच्चे को आप एडमिट करा देते हैं, फिर उसके बाद वो 3 साल जो है वो प्री प्राइमरी, 5 साल प्राइमरी, 8 साल, 5 साल हाई, ये हो गए 8 और 5 13, और 2 साल वो उसके इंटर के, जिसको FSC आप FA कह रहे हैं। 15 साल की तालीम हासिल करने के बाद, अच्छा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चे को बदतहजीबी बद इखलाकी सिखाते हैं? कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चे को कोई ख़राब चीज़ सिखाते हैं? और कौन सा उस्ताद और कौन सा स्कूल है जो बच्चे को माशरे के अंदर अच्छी चीज़ें ना सिखाता हो? लेकिन वो जो बच्चा 18 साल की उम्र में आ रहा है, ना उसके इखलाक सही है, ना वो माँ बाप की इज्जत कर रहा है, ना वो उस्ताद को वो तकरीम और इज्जत देने के लिए तैयार है, तो ये खराबी। अच्छा फिर 18 साल की तालीम, 15 साल की तालीम के बाद ना वो नज़रिया पाकिस्तान से उसकी कोई अहमियत, कोई इफादियत को समझ रहा है, ना वो नज़रिया इस्लाम को समझ रहा है। सही। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा निज़ाम ही जो है एक गलत बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। हम पूरा मगरिब को फॉलो कर रहे हैं, हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तबाह कर दिया गया है। हमारे जो माशरती और जो हमारे तबकाती जो निज़ाम ने ये सारा का सारा सिस्टम तबाह कर दिया है। अब आपका जो सवाल है कि हमें किस पे फोकस करना है, आप देखें कि मैं खुद एक इदारा चला रहा हूँ ना, मैं देखें सच्ची बात बताऊँ, टीचर्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो मैं ये बात करता हूँ कि जिस फैमिली ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है ना, वो दुनिया की हर कोशिश करेंगे, वो उसको ट्यूशन भी देंगे, उसको यूट्यूब से लेक्चर भी दिलवाएंगे, उसको वो अमेरिका से भी उसको ट्यूशन करवाएंगे कि इसको मैंने बनाना है। और बिलफर्ज के वो अगर पास नहीं होता वो एप्टीट्यूड टेस्ट में और एंट्री टेस्ट में, तो वो उसके लिए सेल्फ फाइनेंस का भी इंतजाम करेंगे कि भाई ये 2 करोड़ में भी इसको डॉक्टर बनाना है। तो असल बात ये कि डॉक्टर तो वो बन जाएगा जिसकी आप फिक्र कर रहे हैं। असल बात ये कि उसकी तरबियत कैसे होगी, उसको माशरे का एक कारामद शहरी कैसे बनाना है, इसके ऊपर तो हमारा कोई तालीमी निज़ाम नहीं है। अच्छा गवर्नमेंट टीचर्स की बात करते हैं कि किसी दौर के अंदर सियासी भर्तियाँ हुई, 30-30 साल हो गए उन टीचर्स को, वो सारे काम कर रहे हैं, पोलियो के खतरे भी वो पिला रहे, सारे इलेक्शन भी आपके वो कंडक्ट करा रहे, सेंसस भी वो करवा सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं, वो पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि 30 साल के अंदर आप ये देखें नॉर्मली 100 दिन की छुट्टियां तो होती ही होती हैं। अव्वल तो निज़ाम ऐसा है कि कोरोना आ जाए तो स्कूल बंद, पेट्रोल महंगा हो गया स्कूल बंद, मतलब कुछ भी हो जाए, छींक भी आ जाए किसी वजीर को तो स्कूल बंद। तो ये इस बुनियाद के ऊपर हम चलाएंगे सिस्टम को। तो आप ये देखें कि इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और इस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि हम उस्ताद को जो 30 साल से हमारे पास है उसको हमने बुनियादी ट्रेनिंग दी है, कभी हमने उसको बुला के 1 दिन की 1 घंटे की भी वर्कशॉप करवाई है कि ये जो बच्चे हैं ये तुम्हारी औलाद है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के लिए क्या बनाया, चबूतरा बनाया सफ़ा का, वहाँ बिठाकर उनकी तरबियत की। और फिर आप देखें कि तालीम की ये अहमियत है। इस्लाम का जो पहला मार्का है गज़वा बदर सन 2 हिजरी के अंदर 313 बामुकाबला 1000, और फिर 14 सहाबा कराम शहीद हो गए, 70 कुफ़ार जहन्नुम वासिल हो गए और 70 गिरफ्तार हो गए। फिर मशवरा हो रहा है कि भाई क्या किया जाए इन 70 का। तो हजरत उमर ने तो कहा कि इनकी गर्दनें उड़ा दो, बाकी साहबा ने कहा कि जजिया लेके माफ कर दो, और यहाँ तक कि जजिया नहीं है तो नबी मेहरबान फरमा रहे हैं कि आप मेरे सहाबा को तालीम दो तो हम आपको छोड़ देंगे। तो तालीम की वो अहमियत, तरबियत की वो अहमियत आज हम उसको भुला बैठे। तो नतीजा ये है कि हमारे पास एक रश जमा हो रहा है, कौम तो हम बन ही नहीं सके ना 78 साल में, एक हुजूम जमा हो रहा है, उसको तरबियत देने की ज़रूरत है। निसाब तालीम को, अच्छा फिर 5 किस्म का निसाब, जो इलीट क्लास है उनकी तो तालीम ही अलग है ना, वो तो हमसे पढ़ ही नहीं रहे, वो तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड और उनका तो बीकन हाउस सिस्टम ही अलग है उनका। फिर उससे नीचे वाले हैं, अच्छा फिर जो थोड़े पैसे वाले हैं, फिर गवर्नमेंट का है, फिर प्राइवेट का है, मतलब 5-5, 6-6 किस्म के जो है तालीमी निज़ाम एक साथ चल रहे हैं तबकाती तालीम के। तो वो बच्चा कम्पीट कैसे करेगा? तो उसके अंदर इखलाकियात का पहलू शामिल किया जाए।
ہمیں یہ تو فکر ہے کہ میوزک کا ٹیچر لگا یا نہیں لگا، ہمیں اخلاقیات کا ٹیچر لگانے کی ضرورت ہے، اس بنیادی تربیت کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، بالکل تو ہمارے یہاں پر جو معاشرے کے اندر جو خواتین کے ساتھ یہ رویہ برتا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو پڑھ ہی لے گی، ارے بھائی آپ نے پوری نسل کو تباہ کر دیا اگر آپ نے ایک بیٹی کو تعلیم نہیں دی، تو بالکل ان ایسے ہی، بچیوں کی تعلیم پہ فوکس کیا جائے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج بھی 3 کروڑ سے زائد بچے پاکستان کے اندر بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم سے محروم ہیں، تو ہم کس طرح ترقی کریں گے؟ آپ اپنی تعلیمی نظام کے اندر اخلاقیات کو شامل کریں، تربیت کو شامل کریں، اور جو اساتذہ ہیں ان کی ٹریننگ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آئے گی اس کے اندر۔ نا تعلیم کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ، ایک صحابی اپنے گھر کے اندر روشن دان بنا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ادھر سے روشنی اور ہوا آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کرتے فرمایا آپ یہ نیت رکھو کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی، تو روشنی اور ہوا تو آئے گی آئے گی۔ اچھا آپ ڈاکٹر بنیں گے تو بھائی آپ کو مریض آئے گا تو فیس تو دے گا نا وہ، لیکن آپ اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ فیس لیں گے اور جو ہے آپ پیسے کمائیں گے، تو پھر وہ آپ کا مقصدیت ہی فوت ہو گئے نا، مقصدیت کو زندہ رکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال غوری صاحب۔ بالکل سر، جو اسٹیپس آپ نے اب لیے اس تنظیم کی بدولت، اس میں کیا آپ کو چینجنگ نظر آ رہی ہیں اب اپنے جیسے کہ آپ سانگڑ میں اس وقت ڈیل کر رہے ہیں، تو سانگڑ میں آپ کو کیا چینجنگ نظر آنا شروع ہوئی ہیں تعلیمی اداروں میں، اساتذہ کی فیلڈ میں؟ نہیں بالکل، یہ کام جو ہے نا یہ سلو اینڈ گریجولی، اس کو جو ہے نا بہت دھیرے دھیرے سے جو ہے نا معاشرے کے اندر، اصل میں ہم قبول نہیں کرتے کوئی بھی چیز جو سسٹم کے خلاف ہوتی ہے بالکل، یا جو کوئی تھوڑی سی پرانی ہوتی ہے۔ آپ ابھی رمضان کا تو ایک ماحول ہے نا، ساری باتیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن عام طور پر جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ کہے گا یار اس کی داڑھی تو نہیں ہے لیکن یہ مولوی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا اس چیز کو۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے سائنٹیفک طریقے سے لوگوں کو، آپ مثال کے طور پہ اب ہم ایک سائنسی سیمینار رکھیں، ایک ورکشاپ رکھیں ٹیچنگ کے حوالے سے، تو اس کے اندر ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا میسیج دیتے ہیں، ہم ان کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آخرت، دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی جو ہے نا اس کی جو جڑ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، اگر وہ آپ کا مضبوط نہیں ہے تو آپ نیکی نہیں کر سکتے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے اسکول کے اندر، اپنے کالج میں یا اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر لوگوں کو اس بات کے اوپر لے کے آئیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کو سیلری مل رہی ہے یہ اس کام کی نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے اس کی کوئی سیلری نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اب جو میں خود ایک فادر بھی ہوں تو میں اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا جتنا میں اپنے کالج میں ہوتا ہوں، اور نہ میرے بچے اتنے زیادہ مجھ سے جو ہے ٹائم لے پاتے ہیں، صرف ایگزامز کے دنوں میں ہم ان کو پڑھا پاتے ہیں، ادروائز تو یہ ہے کہ میں کالج ہوں وہ اسکول ہے، میں آتا ہوں تو وہ ٹیوشن ہے، پھر وہ قاری صاحب آ جاتے ہیں، پھر وہ بچے سو جاتے ہیں کہ صبح 7 بجے اٹھنا ہے۔ لیکن اسکولوں کے اندر 5 گھنٹے بچے موجود ہیں، اگر استاد کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے اس کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، میں نے اس کو معاشرے کا ایک بہترین شہری بنانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کے اچھے اثرات بھی ہیں، اور لوگ ابھی لاسٹ ایئر جو ہے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع اول کے مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ بھئی ڈسٹرکٹ سانگڑ کے ٹنڈو آدم کے سارے اسکولوں کو جمع کریں اور ان بچوں کے درمیان ایک ہیلتھی کمپٹیشن کروائیں، قرأت کا، دعت کا اور سیرت النبی کے عنوان پر اسپیچ کمپٹیشن۔ اس میں الحمدللہ جو ہے 140 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، پھر ہم نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے شام میں ہم نے ان کو جو ہے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کی، اس میں اساتذہ کو، پرنسپلز کو، اسکول مالکان کو انوائٹ کیا، تقریباً 300 کے قریب لوگ اس میں آئے، تو ایک میسیج ان کو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ قطرہ قطرہ جب گرتا رہے گا تو تبدیلی آئے گی، اور لیکن بات یہ کہ اس میں مایوس نہیں ہونا، اس میں جو ہے نا پیوستہ رہنا ہے شجر سے، اور امید بہار رکھنی ہے۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ رزلٹ تو آ ہی نہیں رہا تو یہ اتنی جلدی رزلٹ آئے گا نہیں، کیونکہ کافی عرصے کا ایک گرد جمع ہوئی ہے، تو پھر اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور پھر جو ہے نا ہم تنظیم کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں
کہ جو میسج اقبال کا جو پیغام ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے. اچھا اقبال خودی اور غیرت کے اوپر جو پیغام آپ کو دیتے ہیں اگر وہ اساتذہ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے ایک ایک بچے کے اندر یہ غیرت اور خودی کا عنصر ڈال دینا ہے تو وہ بچہ خوددار بن جائے گا. اقبال کہہ رہا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو بات یہ کہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے ریزلٹس آئیں گے. اور وہی جو سر ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حصے کی دیا جلا دیں. آپ نے کیونکہ جب آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں آپ ریزلٹس کے جب بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا کانشیس ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ ریزلٹس آنے چاہیے تب پھر آپ کام نہیں کر سکتے. سر لیکن میرا آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ ایک کلاس میں جیسے ہم پرائیویٹ اسکولز میں ہیں گورنمنٹ اسکولز میں کالجز میں بھی دیکھتے ہیں ایک کلاس میں 100 بچے ہیں 80 بچہ بیٹھا ہے ایک ہی ٹیچر ہیں جو انہیں پڑھا رہی ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو ان سب میں ایک ایک بچے کی تربیت کرنا ایک ایک بچے کی خامیوں کو اور اچھائیوں کو نکالنا یہ کہ مشکل عمل نہیں ہے؟ نہیں بہت مشکل عمل ہے. دیکھیں نا ہم حکومت کی جو ترجیحات ہے تعلیم تو اس میں کہیں شامل ہی نہیں ہے نا. ہم نے پہلے بات کی ہے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 30 اسٹوڈنٹس کا ہے نا. آپ اچھا ہم اپنے ادارے کی بات کریں ہمارے پاس 4,500 اسٹوڈنٹس انرول ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کسی دن اگر یہ سارے آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے کیونکہ جو فرنیچر جو انفراسٹرکچر جو ٹیچنگ فیکلٹی جو باقی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ تو ہے ہی نہیں اتنی. تو یہ تو ایک اوپر کی سطح سے حکومتی پالیسی ایک تبدیل ہوگی ملکی سطح کے اوپر ایک کام ہوگا تب جا کر ہم اس سسٹم کو کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں استاد کے اندر کچھ بنیادی کوالٹیز ہونی چاہیے. کیا ہے کہ اس کو کلاس مینجمنٹ اور کلاس کنٹرول آنا چاہیے. اگر وہ اپنے سبجیکٹ میں کمزور بھی ہے نا مسئلہ نہیں ہے اس کو کلاس کی مینجمنٹ اور کلاس کا کنٹرول اگر اس کے پاس ہے نا تو وہ اپنا میسج آسانی سے ڈیلیور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے چھوٹی کلاسوں میں یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ایک ایک بچے کو ڈائری بھی دینی ہے ایک ایک بچے کا کام بھی چیک کرنا ہے اس کی غلطیاں بھی نکالنی ہے تو وہ تو بڑا مشکل ہے. لیکن بڑے لیول پہ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ نے تو جسٹ ایک لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سر والی بات کہ وہ سلائیڈیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے صرف گائیڈ لائن دینی ہے ہنٹس دینے ہیں. اب اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب نے اپنا پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح تعلیم کو فوقیت دیں کس طرح ہم جو ہے دنیا کے اندر اگر عزت چاہتے ہیں تو تعلیمی نظام کی بہتری کے اوپر کام کریں اور ہر مرد اور خواتین کو اس بات پہ راضی کریں کہ وہ تعلیم کو اپنا جو ہے بنیادی مقصد بنائیں. اگر آپ حکومتی نمائندوں سے سڑکیں نالیاں گٹر کے ڈھکن یہ مانگتے آپ ان سے اسکول بھی مانگیں آپ ان سے استاد بھی مانگیں آپ ان سے جو ہے سلیبس بھی مانگیں کتابیں بھی مانگیں اور جب وہ 5 سال بعد دوبارہ آئیں تو آپ ان کو یہ والی شکایت بھی کریں کہ بھئی آپ نے 5 سال میں جو میرے علاقے کا بند اسکول تھا وہ نہیں کھلوایا وہاں پہ آج تک بھی جو ہے بحثیں بندی ہوئی ہے. تو اس کو ہمیں اپنی اولین ترجیحات میں شامل کرنا پڑے گا. اور یہ بہت ایک چیز ہے کہ یہ سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی. ہمارے ساتھ پروفیسر احمد بلال غوری صاحب موجود ہیں. سر جیسے کہ آپ کے تعارف میں ہے کہ آپ خاص طور سے ڈائریکٹر ہیں ہیرا پبلک اسکول کے تو یہ بیسکلی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لے کر چل رہے ہیں تو آبویسلی ہوتا ہے نا کہ کہیں کہیں کمیاں آپ کے سامنے ہوں گی تو وہ آپ ہوتا ہے کہ میں وہ اپنے ادارے میں پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو پورا کروں یا ان پہ کام کروں مزید اس کو بہتر بناؤں. تو سوال یہ ہے کہ جیسے یہ کنڈیشنز آ جاتی ہیں کووڈ ہے اور آج کل کے ملک کے حالات کچھ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ پیٹرول کی بندش ہے جنگ کے معاملات ہیں تو ہم اسٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں کہ بھائی زوم سیشنز ہوں گے زوم کلاسز ہوں گی تو اس پہ آپ کے اسکول میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے کیسے لے کر چل رہے ہیں ٹیچرز ٹرین ہیں یا ٹریننگ کے پروسیس سے گزرتے ہیں بچے ٹرین ہوتے ہیں یا نہیں میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی بات. صحیح صحیح سر میں چاہوں گی گفتگو آپ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کی تھی دوبارہ سے سٹارٹ کریں مائک لیجیے گا پلیز. ہیرا پبلک اسکول بیسیکلی ٹنڈو آدم ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر انتظام ہے اور یہ ٹنڈو آدم ایجوکیشنل سوسائٹی 1992 میں قائم کی گئی. میرے تایا حضور مرحوم عبدالستار غوری جو ٹنڈو آدم کے چیئرمین رہ چکے ہیں 2 مرتبہ اور میرے والد مرحوم عبدالعزیز غوری
ان دونوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ سوسائٹی بنائی. اس سوسائٹی کے تحت ہیرا پبلک اسکول، ہیرا مسجد، ہیرا میڈیکل سینٹر اور مدرسہ تفہیم القرآن، یہ 4 ادارے. اچھا، جو اسکول اور مسجد تو کام کر رہے ہیں، مدرسہ بھی ناظرہ بنیاد پہ چل رہا ہے، لیکن ہیرا میڈیکل سینٹر فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں بنا سکے. لیکن یہ پہلے دن سے نو لاس نو پروفٹ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. اچھا، جو کچھ بھی اسکول سے فیس وغیرہ وصول کی جائے گی وہ اسکول میں خرچ کی جائے گی. ہماری فیملی کے اوپر اس کی کوئی بھی کمائی حرام ہے. ہم اس میں سے نہ کوئی تنخواہ لے سکتے ہیں، نہ ہم اس میں کوئی مشاہرہ لے سکتے ہیں، نہ کوئی ہم وہاں سے کوئی مالی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم صرف خدمت کر رہے ہیں اس کی. تقریباً جو ہے 32 سال میرے والد نے کی ہے. اور 2011 میں جب میں اسلام آباد سے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر کے آیا تو جنوری 2011 سے لے کے آج جو ہے مارچ 2026 تک میں ادارے سے وابستہ ہوں. مسجد کو بھی دیکھ رہا ہوں، اسکول کو بھی. اچھا، بہت ساری چیزیں کووڈ کے ٹائم پر جو لوگوں کی مالی مشکلات ہوئی اور بہت زیادہ لوگ ٹوٹ گئے، ان کی کمر ٹوٹ گئی، معاشی طور پر وہ تباہ ہو گئے. اس دوران میں 42 لاکھ روپے ہم نے فیسز کے ویو آف کر دیے. اچھا، پیرنٹس کو ہم نے معاف کر دیے کہ کسی ایک بچے کو ہم نے صدقہ جاریہ، فیس کی بنیاد پر 1992 سے لے کے آج تک نہیں نکال. میں خود اس اسکول کا طالب علم ہوں. میں نے میٹرک یہاں سے کیا، میں نے انٹر یہاں سے کیا، صحیح، اور آج میں اس کو بطور ڈائریکٹر جو ہے اس کو میں سنبھال رہا ہوں. اچھا، یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے یقیناً گورنمنٹ میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پرائیویٹلی اپنے ادارے کو. اچھا، ہمارا جو اسکول ہے اگر آپ کبھی وزٹ کریں، فیس بک پہ پیج پہ بھی موجود ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سانگڑ کا واحد گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول ہے جو 1 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر ہے، اچھا، جس کا اپنا جو ہے ایک بہت بڑا پلے گراؤنڈ ہے، جس کی اپنی مسجد ہے، اور جہاں پر جو ہے بچوں کو باقاعدہ ظہر کی نماز پڑھا کر پچھلے جو ہے 30 سالوں سے یہ پریکٹس ہے کہ ظہر کی نماز پڑھا کر ہم چھٹی کرتے ہیں. صحیح، واہ، تو کیا بات اچھا، اس کے علاوہ بھی ابھی جیسے ایگزام تھا، ابھی ہم نے کہا کہ بھئی آخری عشرے سے پہلے جو ہے نا ایگزام کو ختم کرنا ہے. صحیح، تو بھئی یہ تھا کہ جو ہے نا وہ فیسیں ریکور نہیں ہوتی، ہاں، تو ابھی بقایا جات میں 48 لاکھ روپے ہیں. اچھا، تو میں نے کہا کہ بھئی اگر 2 4 5 لاکھ بھی نکل جائے اپنا کام چل جائے گا، لیکن آپ آخری عشرے سے پہلے ٹیچرز اور بچوں کو فارغ کریں تاکہ اگر کوئی اعتکاف کی سنت پوری کرنا چاہے تو وہ کر سکے. کیونکہ یہ، اور دیکھیں قدرت خدا کی کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ 16 سے 31 تک جو ہے نا ادارے بند کر دیے. جی، تو جو آپ نے زوم کی بات کی، ہمارے پاس اسمارٹ اسکرین موجود ہے. اس کے علاوہ زوم پہ بچوں کے اکاؤنٹس بنے ہوئے، کلاس کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے، صحیح، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس جدید طرز تعلیم سے. اچھا، پرانے جب دور تھا تو سارے کمپیوٹر جو پرانے تھے، ابھی الحمدللہ اسی سال ہم نے سب کو جو ہے نا نوٹ بک سے ہم نے چینج کر دیا ہے، واہ، اور کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو اس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، تربیت کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج کر کے اور اس کو لے کے جایا جائے. اچھا، ہمارا جو ادارہ ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ، یہاں تک کہ پی ٹی ایم جب ہوتی ہے پیرنٹس ٹیچنگ میٹنگ، تو اس میں صرف یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ اتنے ایونٹس کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا، اچھا، ہم نے جو ہے نا سال کا کیلنڈر بنایا ہوا، کوئی دن نہیں چھوڑتے ہم. صحیح، گورنمنٹ منائے نہ منائے، وہ لطیف ڈے ہو، اقبال ڈے ہو، کلچر ڈے ہو، اور قائد اعظم کا دن ہو، پھر جو ہے سیرت النبی کے اندر کوئی موقع، شہادت حسین کانفرنس ہو، رمضان کے، ابھی ایون یہ کہ ہم نے پرسوں افطار پارٹی کی اپنے بچوں کی، واہ، تو ہم نے کہا کہ بھئی باقی چیزوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو یہ افطار. اچھا، پھر ہم نے کہا کہ بھئی کسی کے اوپر کوئی کمپلسری نہیں ہے گھر سے کچھ لانا ہے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ کسی کو افطار کرانے کا اتنا ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے، اور چاہے وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو. تو بھئی 2 بچوں نے کہا بھئی ہم 1 کلو کھجور ہم لائیں گے. صحیح، اصل میں وہ ٹیچرز نے کہا کہ سر یہ نہ کریں. میں نے کہا بھائی یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے. تربیت کا حصہ ہے، بات یہ ہے کہ کھجور 200 300 روپے کی آئے گی، تو یہ اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میری کھجور ایک ایک کے منہ میں جائے گی، مجھے سب کا ثواب ملے گا. ہاں، تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ صدقہ کریں آپ کا مال بڑھتا ہے. بالکل، آپ کے پاس 100 روپے ہے، سائنس یہ کہتی ہے، میتھ یہ کہتا ہے آپ نے 10 روپے دے دیے باقی بچے 90، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ نے 100 دے دیے یہ 1000 ہو گئے. جی، اب اس سائنس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ یہ تو کر کے دکھانا پڑے گا، جی، یہ تو عملی طور پر بلیو کرنا پڑے گا کہ ایسا ہوگا. اور دیکھیں اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے نا وہ دے. صحیح، غریب آدمی کو اللہ کہتا ہے تو مال خرچ کر، اور امیر آدمی کو کہتا ہے تو ٹائم دے. اچھا، غریب کے پاس تو مال ہی نہیں ہے،
صحیح اور امیر کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اللہ ہم سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں تو ہم کوشش یہی کر ہے، رہے ہیں کہ یہی اس جدید امتحان. ٹیکنالوجی ہاں کے ساتھ بچوں کو لے کے چلا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہے، لیکن اس کو کنیکشن ہم مذہب کے ساتھ، مذہب ان کی جو اخلاقی تربیت کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں، تاکہ وہ اس کو سمجھے کہ میں اس کو حاصل کیوں کر رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے. ہاں. اور یہ بھی ایک خوبصورت چیز ہے نا کہ ایک تو کامنلی اسکولز میں اب آج کل پیرنٹس اس چیز کی بڑی شکایت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی ایکٹیویٹیز بچوں کو آپ لوگوں نے انگیج کر دیا ہے، پڑھائی کم ہو رہی ہے، بچہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں بزی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے سر کا پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ اور بہت اچھا لگا مجھے یہ سن کر. یہاں کہیں نہ کہیں تربیت کا عمل چھپا ہوا ہے. اب وہ کوئی بھی ڈے اگر آپ سیلیبریٹ کریں تو اس میں بیسکلی بچے کی تربیت ہو رہی ہے. تو تربیت ہوگی تو وہی بات ہے، تعلیم کا نکھار تبھی آتا ہے جب تربیت ہوتی ہے. اچھا 10 سال بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر، لیکن مجال ہے کہ وہ اسٹیج پہ جا کے کھڑا ہو جائے، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کانفیڈینس ہوتا. کی اب وہ کمی. کانفیڈنس کب آئے گا؟ آپ جب ایونٹس کرو گے بھائی، آپ اس کو کہو گے کہ بھائی آپ نے قرات آپ نے کرنی ہے، نعت آپ نے کرنی ہے، یہ ٹیبلوں میں آپ نے آنا ہے، آپ نے جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جانا ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو بولنا سکھائیں گے، اس کو اسٹیج پہ ریپرزنٹیشن دیں گے، تو یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے. معاشرے میں جب وہ جائے گا تو وہ فیس کیسے کرے گا؟ اور معاشرہ جو پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے چاروں طرف سے، جو بہرا روی جو چل رہی ہے، بالکل. جو چاروں طرف سے شیطان نے اپنے جو ہواری چھوڑے ہوئے ہیں، تو جب آپ اس کی تربیت نہیں کرو گے کہ ایسا کنڈیشن آ جائے تو کیا کرنا کیا ہے؟ کرنا ہے جی. تو یہ تو لازمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ اس تربیتی نظام کا ہونا لازمی ہے. بالکل بالکل. بہت خوب یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ ویو آف کر دیتے ہیں فیس وغیرہ اور سب چیزیں. تو اب آپ کے پاس آبویسلی پورا ایک اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ ان کو کس طرح سے پھر ان کی سیلریز کو کیسے کرتے ہیں کور؟ اصل میں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ادارہ آپ کا بزنس ہے، تو بزنس مین کا تو مائنڈ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پروفٹ ہو. جب آپ بزنس نہیں ہے، نو لاس نو پروفٹ، تو آپ اس کو مینیج کرنا آسان ہے کہ آپ نے جو کچھ کمایا وہ وہیں پہ خرچ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس سیونگ ہے تو وہ ان مہینوں میں چل جائے گی جن مہینوں میں آپ نے فیس ویو آف کی ہے. اور اس طرح ہوا ہے، جس طرح ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ یتیم بچہ جو ہوگا نا اس سے فیس نہیں لیں گے، چاہے اس کا کوئی ہے سنبھالنے والا یا نہیں ہے. لیکن تقریباً جو ہے 50 کے قریب بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں یا جن کی بہت زیادہ پور کنڈیشن ہے، اور ٹوٹل ملا کے 100 بچے ایسے ہیں جو فیس نہیں دیتے. اچھا. بالکل مطلب دیتے ہی نہیں ہے. صحیح. تو 600 میں سے 100 بچے تو وہ ہم مائنس کیے ہوئے. اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بینیفٹ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے ہمیں دے گا. بالکل اچھا پھر ہوتا بھی ہے. پھر ہماری جو پالیسی ہے ہر سال فیس، جو ہم نے فیس تو وہی رکھی ہوئی ہے 10 سال سے، لیکن جو ہے تنخواہ ہم ہر سال بڑھاتے ہیں. ابھی ہم نے جو ہے عید ابھی آ رہی تھی، ہم نے کہا کہ یار عید تو پہلے آ رہی ہے، اور اس دوران جو ہے نا تنخواہ ہم اگر اس ٹائم پہ دیں گے تو ہم نے کوشش کی کہ جو ہے نا وقت سے پہلے تنخواہ ادا کر دی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ مینیج کرواتا ہے کہ نیت یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے. کیونکہ بزنس مائنڈ نہیں ہے کہ بھئی منافع ہر صورت میں کمانا ہے. اگر اس مہینے کچھ کم بچت ہو گئی یا کچھ لاس میں چلے گئے تو پچھلے مہینے کا اس میں کام آ جائے گا. تو آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں مینیج، تو وہ مینیج الحمدللہ ہو رہا ہے. اور اسی دوران کے اندر جو ہے ہماری نئی کلاسیں بھی بلڈ اپ ہو رہی ہیں، نئے کمپیوٹرز بھی آ رہے ہیں، رنگ و روغن بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ لے کے تو جانا ہی نہیں ہے کچھ، جو بچے گا وہی لگنا ہے، تو پھر وہ مینیج ہو جاتا ہے. واہ زبردست. اور میں سر ساتھ چاہوں گی کہ آپ کی طرف سے کوئی میسج بھی ہو آپ کے دیکھنے والے تمام ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس خاص طور سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 پیشے ایسے مقدس ہیں یا ایسے ذمہ داری والے ہیں، جس میں ایک ڈاکٹر ہے ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک جج ہے، اور ایک استاد ہے. واہ. اگر مثال کے طور پہ ڈاکٹر غفلت کرتا ہے یا وہ صرف ایک کمپنی کے پرسنٹیج کے لیے وہ دوائی لکھتا ہے اور وہ مریض کے ساتھ ایک مذاق کرتا ہے، تو وہ ایک آدمی کی جان سے کھیلتا ہے. صحیح بات ہے. اور اگر ایک جج ہے جو رشوت لے کر فیصلہ کرتا ہے یا بددیانتی کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، تو وہ ایک خاندان جو ہے ایک فیملی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. صحیح بات ہے. واہ. لیکن اگر ایک استاد غیر دیانتداری کا ثبوت دے، دیانتداری سے کام نہ لے، تو وہ پوری نسل کو تباہ کر نسل کو دیتا ہے. تباہ کرتا ہے. صحیح آپ یہ بات ہے. دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو بنا، اس کے اندر وہاں پر جو موجود تھے اساتذہ، انہوں نے باقاعدہ ایک فیڈنگ کی، پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی، اور نتیجے کے اندر یہ ہوا.
अब आप देखें कि उस्ताद ही कौम का जो है जहन बनाते हैं। ऐसे ही है। उनको देखें बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, लेकिन उस्ताद उनको जीना सिखाएगा। क्या लोगों के घरों में मसाइल नहीं है? बिल्कुल तो हाँ। इसका क्या हल है कि घर तोड़ दो, बहन भाइयों को कत्ल कर दो। जब आपके मुल्क में मसाइल है तो क्या मुल्क छोड़ के चले जाओ, मुल्क के खिलाफ हो जाओ? कोई आदमी ये रवैया कौन दुरुस्त करेगा? ये जो एक मासूम फूल 4 साल का मिला था, अब ये 15 साल से आपके हाथों में है, तो इसमें नफरत किसने पैदा की है? वाह, इसमें सही बात। शिद्दत किसने पैदा की है? इसमें वतन दुश्मनी किसने पैदा की है? इसमें इस्लाम दुश्मनी किसने पैदा की है? हम उस बच्चे को अगर हम 15 सालों के अंदर अकीदा तौहीद नहीं बता सके कि हर चीज का मालिक और खालिक और राजिक और इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, हमने 15 साल में उसको ये नहीं सिखाया। हमने 15 साल में उसको ये नहीं सिखाया कि अल्लाह ताला ने इन इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया कराम भेजे ऐसे हैं, ही है, और उनमें से आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हमने उनकी खत्म नबूवत उनको नहीं सिखाई, अगर हमने अहले बैत से उनको मोहब्बत नहीं सिखाई, तो हमने उनको सिखाया क्या? सहाबाए कराम की इज्जत अगर हम उनके दिलों में नहीं डाल सके, उम्महातुल मोमिनीन जो उम्मत की माएँ हैं उनका मर्तबा हम नहीं समझा सके, तो हमने किया क्या 15 साल? सही। हम उनको नजरिया पाकिस्तान नहीं समझा सके, तो हम 15 साल क्या पढ़ाते रहे? ना तो आपने उनको कोई ऐसा साइंसदान बना दिया, ना तो कोई आपने उनको ऐसा कोई इंजीनियर बना दिया कि दुनिया पूछ रही है आपसे कि भाई क्या पढ़ा दिया। बिल्कुल। तो आप अपनी बुनियादी तालीमात तो उसको दे देते, तो वो माशरे का एक कारामद शहरी तो बन जाता। तो मेरा ये पैगाम है कि आप अपनी असल की तरफ आए। ये सारी चीजें रोजाना देखें, सही जो बात 10 है। साल पहले जो उस्ताद था ना, आज वो पढ़ ही नहीं सकता एआई हो क्या रहा है, चैट जीपीटी में से जवाब निकालना कैसे है। हाँ। तो भाई ये तो रोज एडवांसमेंट होगी, बिल्कुल लेकिन वो जो पैगाम है जो 1400 साल से चल रहा है वो तो चेंज ही नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आप उसको फॉलो करें, और फिर ये मजीद जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वो आप करते रहे, उससे मजहब आपको नहीं रोकता, उसको इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो ये कोशिश करें। देखिए मेरे वालिद साहब कहते थे कि आप अपनी निस्बत को सही जोड़ दें। देखिए गुनाहगार तो हम सब हैं, गलतियां तो हम सब करते हैं। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, लेकिन क्या फौरन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और जब अल्लाह के नबी से पूछा कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी दुआ क्या है, तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। तो अगर बच्चों को ये बात समझा दी कि भाई ये दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह कि दुनिया की जिंदगी क्या है, तो फरमाया कि एक समंदर है, उसके अंदर अपनी ये उंगली डुबो, इस उंगली पे जितना पानी आ गया ये दुनिया की जिंदगी, और ये समंदर जो है ये आखिरत की जिंदगी है। तो आप उसको तैयार तो करो। तो यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने शागिर्दों को उस उखरवी जिंदगी के लिए तैयार करें। वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर।